السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا ہی کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر میں جس کو مسجد کہتے ہیں، جو 7ویں آسمان تک اور تحت الثری تک مسجد ہی شمار ہوتی ہے، ایک مسلمان بھائی کے اچانک انتقال پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ موت اور یہ حادثہ جو اچانک واقع ہوا، آدمی کا دل دماغ اس کو تصور نہیں کر سکتا، عجیب انداز کا۔ اس بنا پر میں بھی باوجود کثیر مصروفیات اور 1 منٹ کی فرصت نہ ہونے کے باوجود بھی لازماً اس کو میں نے اپنے حساب سے ترجیح دیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جو بات کہی جائے دھیان اور توجہ سے دوسروں تک پہنچاتے ہوئے خود عمل کرنے کی نیت کے ساتھ بات سنیں۔ بات کا ایک حق ہوتا ہے، استماع دل کے کان سے سنا جاتا ہے۔ ان الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هم اولو الالباب۔ جو لوگ استماع دل کے کان سے بات سنتے ہیں اور احسن باتوں کا اتباع کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ 3 باتیں ہوئی، دل کے کان سے سننا، خالی اوپر اوپر سے بات چلی نہ جائے، اور بہتر باتوں کا اتباع اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کی یہ صفات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسولوں کے بابت یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ 2 باتیں فرمائی، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ
اور نیک کام کرو. انداز بہت سادہ ہے. کون حکم دے رہا ہے؟ کل کائنات کا خلاصہ، یعنی اللہ احکم الحاکمین، جس نے کل مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا اور پوری کائنات میں 4 حساس مخلوق پیدا کی، اور ان میں انسان، اور انسانوں میں سب سے برگزیدہ معصوم، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے حسین ترین طبقہ، جن کی زندگی میں سونے کی حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نبی کی نیند اور ہماری نیند میں فرق ہے. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کی نیند، نبی سوتا ہے لیکن نبی کی نیند نہیں ٹوٹتی، وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی خواب میں بھی اللہ سے تعلق میں رہتا ہے. عجیب انداز ہے. حالانکہ کائنات کے عظیم ترین انسان اور نبیوں میں اور امت میں فرق ہے. کل امت کو جو علم ملا وہ نبی کے قلب اطہر کی برکت، اور سارے انبیاء کو جو علوم ملے وہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی برکت سے ملا. تمام نبیوں میں سب سے بڑے جاننے والے اعلم اللہ کے نبی تھے، سب سے بڑے عقل مند اللہ کے نبی تھے. سارے انبیاء کی عقل ایک طرف اور ان کا علم ایک طرف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر نبی اعقل الناس اعلم الناس، پوری امت کے مقابلے میں، اور اللہ کے سب سے چہیتے برگزیدہ بندے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم اور اعلان نبوت کے بعد خاص کر کے معصوم. ان کے پاس معجزات کی مادی طاقت ہوتی ہے. جب زمین پر وہ کام کرتے ہیں تو صاحب الوحی والمعجزات ہوا کرتے ہیں. اللہ کی وحی کتابیں لے کر وہ کام کرتے ہیں، اور معجزہ کی مادی طاقت ان نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. اتنی برگزیدہ جماعت، اللہ کے سب سے مقرب بندے، اللہ سے بہت قریب، جن سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود پیغمبروں سے خدا کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسل، عربی میں یہ بہو وچن ہے، رسول کی جمع ہے، اے رسولوں کی جماعت. ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول، دونوں میں فرق ہے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، مستقل کتاب اور مستقل شریعت اور باقی قوم کے مقابلے میں جہاد کے احکام جن پر فرض ہوئے، مستقل شریعت اور مستقل کتاب اور باغیوں کے سلسلے میں کتاب کے احکام جن پر اترے وہ رسول ہے. اور دوسرے رسول کی کتاب کی پیروی اور ان کتابیں رہ کر کے کام کرنا، اللہ کی قبر اللہ کے بندوں کو پہنچانا، وہ نبی ہے. جیسے موسیٰ اور ہارون، حضرت موسیٰ رسول ہے، حضرت ہارون نبی، دونوں سگے. منع فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. وہ پہاڑ دکھتا ہے، دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو مجھے دیکھ سکے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ کے نور کی تجلی کوہ طور پر اتری، اللہ کا نور کوہ طور پر اترا. جیسے برسات کی سیزن ہوتی ہے، بجلی کے کڑاکے ہوتے ہیں اور چمک پیدا ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی روشنی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور کیسا بند گھر میں بھی لائٹ آتی ہے. یہ تو بجلی کی چمک ہے.
اور اللہ کے نور کی چمک الگ انداز کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کی درخواست پیش کی، وہ نور کی تجلی کوہ طور پر اتری. فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. قرآن کریم کے 30 پارے میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم بنو اسرائیل کا. 9 معجزات فرعون کے مقابلے میں دیے گئے تھے. عصا، ید بیضا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور طوفان. عجیب قسم کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ کا کیا ہے. یہ رسول ہے اور ان کے بھائی ہارون یہ نبی ہیں. رسولوں کی جماعت سے خدا فرماتا ہے کلوا من الطیبات. حالانکہ رسولوں کو ایسا کہنا نہیں چاہیے. کوئی بہت پرہیزگار، پارسا، متقی، تقوی، طہارت کا مالک، دنیا سے بے تعلق، اور جس کو انسان اپنی نگاہ میں سب سے پاکیزہ خیال کرتا ہے، اس کو کوئی یوں کہے کہ حلال کھائیے حرام مت کھائیے تو کتنا برا لگتا ہے. ایسا بڑا انسان بھی کبھی حرام کھائے گا؟ یہاں رسولوں کو کہا حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرتے رہو. رسولوں کی جماعت کو کیوں ایسا؟ اصل میں انسان کا جسم جب حلال اور طیب مال سے پروان چڑھتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوتے ہیں. اور جب انسان کی باڈی حرام مال سے پرورش پاتی ہے تو اسے گناہ کے مادے پیدا ہوتے ہیں. ایما لحم غذی بالحرام الیق بالنار. گوشت کی جو بوٹی انسان کے جسم میں حرام سے بنی، یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لائق ہے. جب انسان حلال کھائے گا، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، دینداری کے جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے جتنا کھانا حلال اور طیب اتنا انسان کا عمل پاکیزہ. اور جب کھانا حرام کا تو انسان کے دل سے خواہشات کے جذبات پیدا ہوں گے. زنا کاری کے، شراب خوری کے، حرام کاری کے، ظلم کے، کسی کا حق مار جانے کے، یہ ناجائز جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے کہ باڈی سے اعمال صادر ہوتے ہیں. اگر انسان کی باڈی حلال اور طیب مال سے بنی ہے تو حلال اور طیب جذبات پیدا ہوں گے. اگر حرام اور خبیث مال سے بنی ہے تو خبیث جذبات پیدا ہوں گے. اچھا، رسولوں کی جماعت کو دوسرا حکم تھا وَاعْمَلُوا صَالِحًا. دیکھو، حلال غذا کمانے کا بھی حکم دیا. 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسول، ان کی سیرت دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام سے خدا نے کھیتی کا کام کروایا. دنیا کا پہلا مہان کھیڑو حضرت آدم تھا، اور کھیتی کے سارے اوزار حضرت آدم کو خدا نے بتائے تھے. اگر حضرت آدم تشریف نہ لاتے تو دنیا میں کھیتی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. کھیتی کے سارے اوزار، کھیتی کے سارے آلات، زمین سے نفع اٹھانا، جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ گیہوں کے دانے اور اس طرح اور دانے اتارے تھے، اور اس کی زمین میں کھیتی اور اسے زمین سے پیداوار کے طریقے آدم کو سکھائے تھے. تو دنیا کا سب سے پہلا کھیڑو حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم کو چیزوں کے نام گنائے تھے. اور باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر کی تھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں میرے ہاتھ سے ایک مخلوق پیدا کروں گا، جب پیدا کر دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اور اس سے پہلے حضرت آدم کے صفات بیان کیے تھے کہ جب میں ایک مخلوق پیدا کروں گا، یسفک الدماء، زمین میں فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی،
یہ انسان کی صفات بتائے تھے. فرشتوں نے کہا تھا باری تعالیٰ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرو گے جو زمین میں یہ سب کچھ کرے گی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ساری کھیتی کے اوزار کے نام بتا دیے اور ان سے نفع کی ساری صفات خدا نے آدم کے ذہن میں ڈالی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی سولبی 40,000 اولاد ہوئی. 40,000 سولبی اولاد کا باپ حضرت آدم تھا. ایک بطن سے جوڑوے بچے پیدا ہوتے تھے. ڈیلیوری میں حضرت حوا سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. پھر دوسری ڈیلیوری میں بھی لڑکا لڑکی. پہلی ڈیلیوری کا لڑکا اور لڑکی سگے بھائی بہن اور دوسری ڈیلیوری کا لڑکا اور لڑکی مترے بھائی بہن. تو پہلی ڈیلیوری میں جو لڑکا پیدا ہوا تو حوا کی دوسری ولادت کی جو لڑکی تھی اس کے ساتھ نکاح اور اس کا لڑکا پہلی کی لڑکی کے ساتھ نکاح. اس طرح دستور چلا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو قرآن سمجھاتا ہوں. اس طرح دستور چلا دنیا کا. دنیا کا پہلا انسان جگہ جگہ آدم کا تذکرہ قرآن میں ملے گا. یہ نبی تھا، اللہ کا خلیفہ تھا. اللہ نے جنت سے دنیا میں اتار دیا تھا اور ایک لمبا زمانہ حضرت آدم نے پایا. 700 عمریں کی اور 40 حج کی. 700 عمریں اور اپنی زندگی میں 40 حج حضرت آدم نے کی. یہ کھیتی کا سارا علم حضرت آدم کو سکھایا اور حلال اور طیب کمانے کا مکلف آدم کو بنایا کہ تم خود کمائی کر کے کھاؤ، دوسروں کے آسرے پر مت جیو، بلکہ دوسرا دیوے نہ کھاوے. یہ انسانیت کے لیے ذلتی کی چیز ہے. ہاتھ کی کمائی سے رسول کھاتے تھے. آدم ثانی حضرت نوح، ان سے پہلے اور انبیاء بھی ہیں. حضرت ادریس، حضرت شیس حضرت آدم کے بیٹے تھے. حضرت نوح اللہ نے پیدا کیا. 950 سال زمانہ دعوت رہا. 1000 کم 10 سال کی عمر یا 1040 سال کی عمر حضرت نوح کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دنیا کا سب سے پہلے ستھار بنایا اور اللہ تعالیٰ نے 300 بائی 50 بائی 40 کی کشتی بنائی. 300 فٹ لمبی، 50 گز چوڑی اور 40 گز اونچی حضرت آدم علیہ السلام نے کشتی بنائی. نوح علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک ستھاری کا کام کیا اور یہ بیان قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اگر نوح دنیا میں کشتی نہ بناتا تو کبھی بھی بڑھئی اور لوہاری وجود میں نہ آتی. ایک کو کہتے ہیں نجار، لوہار اور ستھار. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تذکرہ کیا ہے اس کا، میکھوں والی اور تختوں والی. اس لیے کہ ہوڑی میں اسٹیمر میں 2 ہی چیزیں ہیں، لوکھن اور لکڑا. اس کو جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے، کاٹے اور لکڑے، اسی سے کشتی بنتی ہے. اس کا بیان قرآن میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لمبے زمانے میں کشتی طے ہوئے گی. ہاتھوں کی کمائی کر کے نبی کھاتے تھے. حضرت ادریس نے دنیا میں تشریف لا کر کے سلائی کا کام کیا. یہ جتنی بھی سلائیاں، کپڑوں کی سلائی اور جہاں جہاں سلائی استعمال ہوتی ہے، پارچہ بانی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے خدا بند قدوس نے کیا. اب قرآن پڑھے تو اندازہ ہوگا. انبیاء نے ہاتھوں کی محنت کی مشقت کی روزی کما کر کے کھایا. حضرت داؤد دنیا میں سب سے پہلا لوہار پیدا ہوا. اس سے پہلے لوہاری نہیں تھی، لوہار تھا. حضرت داؤد نبی بھی تھا. زبور کتاب بھی اتری تھی اور زبور کتاب 70 آوازوں میں پڑھتے تھے. زبور کتاب 70 آواز میں پڑھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر زبور پڑھے تو آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، ہواؤں میں ٹک جاتے تھے ان کی سریلی آواز سن کر. ایک ایسا بھی نبی تھا حضرت داؤد. کیا کام کرتے تھے؟ یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل
وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا فقلیل من عبادی الشکور. قرآن پڑھو پتہ چلے. اسی لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دینی مدرسوں کے حوالے کرو. پڑھیں گے قرآن، زندگی ختم ہو جاتی ہے، قرآن کا علم ختم نہیں ہوتا. اور جتنا زیادہ سیکھتے ہیں اتنی جہالت کھلتی ہے. قرآن میں عجیب علم کا گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور جس کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے. عجیب نکات بیان کیے ہیں قرآن میں. سب سے پہلے محراب، یہ مسجد کا جو محراب ہے حضرت داؤد نے بنایا لوہے کا. چولہے پر گاڑی ہوئی دیگیں جیسے اجمیر میں ہے، یعنی اس کو پھیر نہیں سکتے. اندر اتر کر دیگ صاف کرنا، ہم تو 2 من کی 2.5 من کی دیگ کو پھراتے ہیں اور کھانا بنا ہوا بھی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، لیکن وہ چولہے پر گاڑی ہوئی مضبوط دیگیں میں محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، یہ عمارتوں کے لوکھن کے پیڈھیے اور موب حضرت داؤد نے بنایا. قرآن میں بڑھئی کا کام لوہاری کا حضرت داؤد نے کیا. حلال طیب کمائی کر کے کھاتے تھے. گھر میں پورا نظام الاوقات بنا تھا. 2 گھنٹے عبادت 2 گھنٹے کام، 2 گھنٹے عبادت 2 گھنٹے کام. ان کے بیٹے سلیمان پیدا ہوئے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ ان کے ہاتھ بڑھایا. اور داؤد جب لوہار تھے، آج کی ٹیکنیکل تو کیا کام کرے گی. حضرت داؤد کے ہاتھ میں خالی لوکھن آ جاتا تھا تو مین بتی سے نرم ہو جاتا تھا. یہ داؤد کا معجزہ تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اور ٹیکنالوجی اللہ نے سکھائی ہے. کہ دنیا بکواس کرتی ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی دی. قرآن میں اللہ سکھاتا ہے. زرہے میں تجھے کڑیاں لگانے کی ہے، گھوڑی میں کھلی مارتے ہیں. کھلی کون سے پرکار کے؟ کہیں کھلا مارا جاتا ہے، کہیں کھلی ماری جاتی ہے، اور اس کے جتنے پرکار یہ سب قرآن میں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. اللہ قرآن میں عجیب بیان کر. قدر فی السرد، ساری ٹیکنالوجی قرآن نے سکھائی. یہ بٹن ہے میرے جیب کا، میرے کرتے میں ایک ایک لائن میں. آڑے اگڑے ہوئے تو کرتا پہننے کے قابل نہیں ہوتا. سلائی ہے، آڑی اگڑی ہو کرتا پہننے کے قابل نہیں ہوتا. یہ عمارت ایک موضوع انداز سے بنی ہے، ایک ایک لائن میں پنکھے لگیں گے. یہ قرآن میں قدر فی السرد، اندازہ برابر لگا ہو. عجیب قرآن میں ٹیکنالوجی بیان کی گئی. اب پڑھیں تو پتہ چلے گا. کسی تجربہ کار مفسر کی خدمت میں بیٹھو، قرآن میں کیا ہے. ان کے بیٹے پیدا ہوئے سلیمان، بچپن میں بادشاہ بن گئے. وہ 70 آواز میں زبور پڑھتے تھے. اور یہ تو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بھی تھا، نبی تھا سلیمان. زمین پر حکومت، دریا کے اندر حکومت، فضاؤں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، کیڑی سے ہاتھی تک کی مخلوق پر حکومت کرتا تھا. اور کیڑی سے ہاتھی تک کی زبان سمجھ بھی جاتا تھا. کیڑی کیا بولتی ہے قرآن میں سورہ نمل پڑھو. عربی میں کیڑی کو نمل کہتے ہیں. اور اسلام سے ایک سورت قرآن میں ہے. یہ اسلام سے ایک سورت ہے سورہ النمل، اس میں اس کا بیان ہے. ایک مرتبہ کیڑی نے حضرت سلیمان سے پوچھا، تجھے معلوم ہے تیرے باپ نے تیرا نام سلیمان کیوں رکھا؟ اور تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ کا نام داؤد کیوں تھا؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ کیڑی پوچھتی ہے. لأنک سلیم الصدر و سلیم القلب، تجھے سلیمان اس لیے رکھا گیا تیرا سینہ صاف ہے، میں تیرا دل صاف ہے، اس لیے تیرا نام سلیمان رکھا. تیرے باپ کا نام داؤد کیوں رکھا تجھے معلوم ہے؟ لأنہ داوی جرحۃ قلبی، وہ زخم دل انسان کی دوا کرتا تھا. کیڑی انسان سے ہوشیار ہوتی ہے. بھلے ہمارے قدم میں وہ کچلی جاوے نے بیچاری مر جاوے، لیکن کیڑی جتنی عقل بھی انسان کے پاس نہیں.
हम अपने घरों में साल भर का गेहूं रखते हैं, गरीब आदमी रमजान में मांग कर भी साल की कोठी का गेहूं भर लेता है। मालूम करो, इंसान का एक मिजाज कर लेता है, एक उसका हुनर। कितनी दवाई डालते हैं, कितना बोरिक एसिड पाउडर डालते हैं, कितनी जहरी दवा अंदर फीड करके डालते हैं, तो भी गेहूं बाजरा जवार रहता नहीं। काश्तकार जो मेहनत करता है, खेड़ू शायद कोई दुनिया में करता हो। मानवी कितनी हिफाजत से, औलाद इतनी मोहब्बत से नहीं रखी जाती जितना प्यार के साथ उसको रखा जाता है, पंपाड़ता है उसको। लेकिन फिर भी मानवी के डोडे के अंदर उसके बीज के कोटे में मामडे मुंडे पड़ जाते हैं। कौन है ये सब करने वाला? अल्लाह। हिफाजत नहीं। लेकिन कीड़ी इंसान से होशियार है, इंसान से होशियार है। वो बारिश के 3-4 महीने अपना स्टॉक करती है, जखीरा करती है। इसलिए इंसान और कीड़ी बराबर भी। दुनिया में 2 मखलूक जखीरा करती है, एक इंसान और एक कीड़ी अपनी रोजी जमा करके रखती है। बाकी कोई मखलूक रोजी जमा नहीं करती। सुबह में खाली पेट जाते हैं, शाम को पेट भर के आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, परिंदे सुबह में खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। न उनके खेत हैं, न उनके बागात हैं, न उनके कुएं हैं। अल्लाह के चश्मों से शहराब होते हैं और अल्लाह की खेती से खाते हैं। और जो इंसान नहीं खाता वो दाना वो खाता है। पूरे बाजरे के डूंडे में सबसे भरावदार तेज चमकता हुआ दाना वही उस पर मारे गए। अभी आंबे पके हैं, बेहतरीन किस्म की शाख पकी है, ये परिंदों को मालूम है उस पर टोच मरेगा। ने पक्षी નું ટોચેલું ખાવ એના જેવું બીજું કોઈ ફળ મીઠું नहीं હોય। अल्लाह खिलाता है, न उनके खेत हैं न उनके बागात हैं, लेकिन अल्लाह कैसा खिलाता है जो इंसान नहीं खा सकता। मैं आपको कुरान समझाता हूँ। रज़्ज़ाक़ अल्लाह की जात है और रोजी ऊपर से उतरती। ध्यान से सुनो, बात समझ में आएगी। कीड़ी क्या करती है? सूरह नमल पढ़ो। सर्दी गर्मी भी स्टॉक करती है दाने, एक एक दाना उठा उठा कर ले जाएगी और अपने दर में बिल में डालेगी। लेकिन कितनी होशियार है, जहां से कोटा उगने का है ना उसका माथा काट डालेगी। एक अंदाजा करो, इतनी हकीर मखलूक कैसे खुदा उसको ताकत देता है कि उसको काट डालता है और टुकड़ा कर देता, और वहां से काटती है जहां से गोटा निकलता है, आधेधड़ नहीं काटती है। कभी कीड़ी का दर खोला हो तो पता चले। और बारिश के जमाने में कहीं मिलता नहीं है और जो अनाज पड़ा होता है वो भी उग जाता है, इसलिए कि आसमान के पानी में जिंदगी है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, आसमान से जो पानी उतरता है हर मुर्दा चीज को जिंदा कर देता है। आसमान का पानी हर मरेली मखलूक को जिंदा कर देता है। इसको मालूम है। किसने समझ दी? उसके पैदा करने वाले अल्लाह ने। इसलिए बरसात के जमाने में जाएगी क्या भूखी मर जाएगी, इसलिए वो अपनी रोजी जमा करके रखती है और अंदर में जमा करके रखती है। अब बरसात का भेज अंदर जाए तो भी वो दाना उगेगा नहीं, इसलिए कि कोटा खत्म कर दिया है। अगर इंसान टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा घमंड के तकब्बुर मारता है तो कीड़ी से वधारे उसको नॉलेज नहीं है। कीड़ी से वधारे नॉलेज का कोई आज तक टेक्नोलॉजी पैदा नहीं हुआ। अबुल कलाम आजाद भी पैदा नहीं हुआ, अब्दुल कलाम भी, भले उसने भारत को एक बहुत बम दे दिया हो, हाइड्रोजन और अजीब अजीब किस्म के टेक्नोलॉजी दी हो, लेकिन उसने भी सीखा है तो अल्लाह के हकीर मखलूक कीड़ी से सीखा है। न मालूम किस बरकत से मुझे ये सब बात याद आ गई। तो हजरत सुलेमान चूंटी को समझते थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान का लश्कर चला और इतना बड़ा बादशाह था कि सारे पार्लियामेंट के मेंबर एक साथ चलते थे और 365 थे। 365 लकड़े का तख्त बनाया था, उस पर बैठ जाते थे। हवा को कहते थे चल, चलती हो गई। 2 महीने में जहां पहुंच सकते हैं, एक सुबह एक शाम में पहुंच जाते थे। इसका मीन व अन लफ्जन बलफ्ज बयान कुरान में। पूरा पार्लियामेंट का मेंबर उड़ता था, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब
इतनी तो बड़ी हुकूमत। एक लश्कर जा रहा था सुलेमान, चूटी खड़ी हुई, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। कीड़ी कहती है, ए चूटियों की जमात अपनी जमात के लोगों से कहती है, अपने अपने घरों में चले जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर तुमको कुचल न डाले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ऐलान, उसकी बांग साथ पड़ी ना, वो समझ गए। तो उसको उससे मुखातब हुए, मैं अल्लाह का नबी भी हूँ, अगरचे बादशाह हूँ, बादशाह जुल्म करते हैं, नबी जुल्म नहीं करते। तो क्या तूने तेरी जात पर खौफ किया कि अल्लाह का नबी हो करके हम हकीर मखलूक पर जुल्म करेगा? इसलिए एक मरतबा हजरत सुलेमान का इम्तिहान भी हुआ। एक कीड़े ने काट लिया और जंगल जलाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया था, सुलेमान तुझे तो एक कीड़े और चूटी ने काटा था, सबने तो नहीं काटा था, तूने मेरी बेजुबान पूरी मखलूक को जला डाला। फिर हजरत सुलेमान का इम्तिहान हुआ, ये भी बयान कुरान में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू भी खौफ करती थी कि सुलेमान तुझ पर जुल्म करेगा? तूने ऐसा क्यों किया? ओहो, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने क्या कहा था, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चूटियों की जमात अपने घरों में चले जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, सुलेमान और उसका लश्कर तुमको कुचल न दे। इससे आगे मैंने क्या कहा, वहुम ला यशऊरून, सुलेमान और इनके लश्कर को शऊर न हो। आदमी चलता हो तो नीचे दिखता भी नहीं है, बेखबरी में जानबूझकर हो तो जुल्म है। आपने सुना नहीं मैंने अगला जुमला क्या कहा था? मैंने अगला जुमला ये भी कहा था, इसलिए आप बादशाह हैं और नबी हैं, बादशाह और नबी में फर्क मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये कहा था। अल्लाह ने उनके हाथ असल ना लहू आइन अल क़ित्र, तांबे का चश्मा बहा दिया था, तांबा मौत बन गया था। बहुत काम हजरत सुलेमान ने किए उस जमाने में। हैकल सुलेमानी बैतुल मुक़द्दस में सुलेमान ने बनाई, 1,20,000 कश्तियों में भरकर हैकल सुलेमानी बैतुल मुक़द्दस में क़िबला अव्वल में सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, जमरजद, याकूत। इसी रमजान में मैंने सूरह बनु इसराइल की तफसीर में जिक्र किया था। बैतुल मुक़द्दस पर खतरनाक किस्म के हमले हुए 4, और वो जो बुक़्ते नस्सर के ज़माने में हमला हुआ, उठा करके यहाँ से रूम में ले गए, आज रूम में है। इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, 1,20,000 जहाज़ों में मुल्क रूम से भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, जमरजद, याकूत, यह हैकल सुलेमानी बैतुल मुक़द्दस में सुलेमान ने तामीर किया था, उसमें था, आज है। और हजरत इमाम मेहदी वापस लाएंगे और बैतुल मुक़द्दस में वापस उसको जोड़ेंगे। यह हमारा सरमाया है। मुसलमान गरीब कौम का नाम नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सरमाया दिया। खैर, कहाँ तक मैं जिक्र करता रहूँ। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, आकाए मक्की मदनी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई, गुजारा किया, हाथों की कमाई से खाते थे। हर नबी हाथ की कमाई से खाता था। आका ने फरमाया, एक मरतबा किसी साहबी ने मुलाकात के लिए हाथ दिया, उनका हाथ बहुत खुरदुरा था, कोदाड़ी से खोदने वाले के ये बहुत मजबूत होते हैं। बहुत मेहनत और मशक्कत के काम करने वाले के हाथ भारी भारी हो जाते हैं, चमड़ा भी भारी भारी, मोटा मोटा। जो हाथों से मेहनत मशक्कत का काम नहीं करता, उसके हाथ नर्म मुलायम होते। तो आका ने उस सहाबी का हाथ अपने हाथ में लिया तो बहुत खुरदुरा था। आका ने पूछा, क्यों? कहा, मैं पल्लादारी करता हूँ, रेकड़ी चलाता हूँ, मेहनत मशक्कत करता हूँ, इसलिए हाथ ऐसा हो जाता है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ यूँ ऊँचा किया और कहा, जो अपना और अहलो अयाल के खर्च के लिए मेहनत और मशक्कत उठाए,
اور اس کا کھردرا پن ہو اس کے ہاتھ میں، خدا کی قسم اس حلال طیب کمائی میں مشقت اٹھانے والا ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیا حلال کمائی کے پیغمبر نے فضیلت، ایک ریکڑی چلانے والے انسان کا پیغمبر نے مرتبہ کیا بیان کی۔ اور الحمدللہ ہماری قوم جو محنت اور مشقت پرانے لوگ آج تک موجود ہے، البتہ اب کچھ نئی نسل دلالی کے دھندے میں پڑ گئی، حرام کام کمانے میں، اور ساری نسل کو تباہ کر دی ہے۔ اب کمائی کی راہوں میں اب الگ الگ، بغیر محنت کی روزی کہاں ملتی ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ کا مقدر نہیں تھا۔ ہماری نسل نواب کے ٹائم میں بھی اتہاس لکھے لائے۔ میرے خود کے پاس 82 برس جنی کتاب ہے، اس میں گھانچی قوم کا جو حال لکھا ہے، ان کی صورتیں افغانی بچوں کی طرح لکھی ہے، اور حلال طیب کمائی میں دوسری کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج سے 85 برس کا ریکارڈ مانگرول کا یہ ہے، بغیر محنت اور مشقت کے کام کر کے کما لینا غیرت آدمی کی برداشت نہیں کرتی ہے۔ محنت اور مشقت کی روزی ہمارے بڑوں نے کمائی، محنت کی، اس سے ثمرات پیدا ہوئی، اس سے اچھے نتائج پیدا ہوئی۔ حلال طیب کمان، آقا نے فرمایا 3 کام کرو، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ 3 کام جس نے کر لیے وہ جنتی ہے، دنیا میں بھی جنتی ہے۔ دنیا میں جنتی دیکھنا ہو جس کی زندگی میں 3 کام ہو، من اکل طیبا، حلال کھایا، وعمل فی سنت، اپنی زندگی کو پیغمبر کے طریقوں میں ڈھال دیے، اس کا چلنا سنت کے تابع، اس کا بیٹھنا سنت کے تابع، اس کا کھانا سنتی، اس کا پیشاب پاخانے میں جانا سنتی، اس کا چہرہ سنتی، اس کے ماں باپ، اہل و عیال، گھر بار، اس کا پڑوس سے برتاؤ، اس کا خاندان سے برتاؤ، اس کے اولاد کی تربیت، یا اگر استاد ہے تو شاگردوں کے ساتھ تعلقات، زندگی کے تمام شعبوں میں عمل فی سنت، پیغمبر اپنی زندگی میں نمونہ ہو۔ دوسری چیز سنتوں کا اتباع۔ آج کل تو بہت مشکل ہے، بعض لوگ پاٹلون پہنتے ہیں تو یہ نیچے کا ٹخنا جھانک دیتے ہیں۔ ایک صاحب نماز میں تھے تو میں نے ان کو بار بار دیکھا، ان میں فوری کہتا نہیں ہوں، لیکن ایک مرتبہ کیا معلوم میری طبیعت میں بھی کیا آ گیا، 2 حدیثیں بار بار مجھے، اور قریب میں نماز پڑھتا تھا، مجھے 2 حدیثیں فوراً ٹکراتی تھی۔ من جر ازارہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تکبر کے مارے پاٹلون نیچے کرے گوٹھی کے نیچے، یہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ من جر ازارہ خیلا، جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی پاٹلون یہ گھٹی کے نیچے کی، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، من اسبل ما اسفل من الکعبین فهو فی النار۔ روایت کے الفاظ پر عجیب ادبی کلام ہے، من اسفل ما اسفل من الکعبین، یہ گھٹی کو جس نے چھپا دیا تو یہ گھٹی جہنم کی آگ میں جلے گی۔ ایک ایک چیز وہ عمیل کی سنتی۔ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب تو کہی دے، مولوی صاحب نے کیوں نے، خدا کی قسم یہ جملہ مت بولو، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب اپنا نہیں کہتا ہے، کس کا کہتا ہے؟ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ کس کا کہتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو یہ اشکال کس پر ہوا؟ اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر۔ یہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، نہیں عمل کرتا نہ کرے، لیکن اپنی زبان کھولنے میں آدمی کو بہت سوچنا پڑتا۔ زبان کے بول پر انسان کی بہت پکڑ ہوتی ہے، سخت، بہت سخت۔ ہم جو بات کرتے ہیں، من الجم یوم القیامت بلجام من النار، سخت وعید ہے۔ تو
बात इस पर याद आ गई कि आका मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई। 40 बकरियां बैक वक्त रहती थी, 40 से वधारे होती थी, ज़बा करके मेहमानों के इकराम में जाती थी। बकरियों के नाम भी हदीस में, ऊंटों के नाम भी हदीस में। आका की जिंदगी देखो, ऐलान नबूवत से पहले के हाल, ऐलान नबूवत के बाद के हालात। मन अकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नती। तीसरी चीज व अमीन अन्नास बवाइक़ह। ये थोड़ा मुश्किल काम, लोग इसके जुल्म से बचे हुए हो, ये जालिम बन करके जीता न हो, उसके जुल्म सितम से लोग महफूज हो। मेरी जात से किसी पर जुल्म नहीं होता। 3 काम कर लिए दखलल जन्नत, ये जन्नती है। मन अकल तय्यबन, हलाल खाना, व अमिल फी सुन्नतिन, शरीयत के ढांचे में रह करके काम करना। शादी बियाह, मौत, मैयत, खतना, सगाई, मंगनी, कुछ भी हो, तिजारत, कारोबार, मुलाजमत, खेती, कुछ भी। वो अमीन अंदाज बवाइक़ह, मजलूम बन करके जीना अच्छा है, लेकिन जालिम बन करके न जी। दखलल जन्नत, याद भी जन्नती है। तो मैंने आयत और हदीस पढ़ी थी जिस पर मैंने ये तफसीली बहस पेश की, सबक ये है, अल्लाह ताला ने कुल कायनात में सबसे बरगुज़ीदा हजरात रसूल और अंबी बनाए, और अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि हलाल खाओ, नेक काम करो। इसलिए कि जितना खाना पाकीज़ा, जितनी गिज़ा पाकीज़ा, इतने आमाल पाकीज़ा। इसलिए बाज़ मर्तबा जब गलत गिज़ा चली जाती है, एक लुक़मा हराम जब पेट में चला जाता है, तो 40 दिन की इंसान की मकबूल इबादत खत्म हो जाती है। इसलिए कभी कभी सुस्ती पैदा हो और अमाल की तरफ तबीयत न लगे तो जायज़ा लो, कहीं गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी खाने में होती, वरना जिसका परवान हलाल तय्यब से चला हो तो वो कभी हराम काम नहीं करेगा। इसीलिए सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं इंसान के माल के खर्च होने की जगह से माल आया कहाँ से उसको मैं बता सकता हूँ, इंसान का माल लगा कहाँ उससे मैं बता देता हूँ कि आया कहाँ से। अब लोगों ने कहा अलीमुल गैब थे, गलत बात है। बहुत बड़ा इंसान था, 91 बरस की जिंदगी हुई थी, 91। इसमें 50 बरस तालिब इल्म थे। मेरे पास उनकी किताब ओरिजिनल है अरबी में, और उसका उर्दू तर्जमा भी है। 1.5 फुट किताब लंबी है और 1 फुट चौड़ी है, और 950 पेज की किताब, इतनी बड़ी किताब गौसे पाक। इंसान हलाल मेहनत करके पसीनों की कमाई हासिल करके हराम में लगाएगा, उसको इंसान की अकल भी कभी मानेगी। जो बेमेहनत मशक्कत मिलता है मन में आवे ऐसा वेड़फा देता है। इसलिए औलाद की तरबियत की जाती है। बाप की पसीनों की कमाई जब बेटों के हाथ में आई, उसने कोई मेहनत नहीं की, नहीं सेडे गयो, नहीं वे कमूणों वालों, न उसको ये मालूम कि रात को 2 बजे कैसे खेत में पानी छोड़ा जाता है, न उसको ये मालूम, हम लोग किसान हैं ना, मेरा बाप भी यही काम करता था। तो रातें अंधारा ना अंदर जनावर आवतो होय कि वीछी आवतो होय, इन्हें तो कमूणाना पानी वाड़वा में बचका ज भरवाना होय। देखा ना हमारी जिंदगी ये। लेकिन जिस जवान बेटे को पूरी मीरास का मालिक बना और उसको मन में आवे ऐसा उड़ावे, कहाँ पहले ऐसियां थी, कैसी जिंदगी थी। और आज घर घर में, अब तो हर जवान शादी करता है तो ऐसे, और फर्नीचर में क्यों पैसा लगा, उसने मेहनत का पैसा नहीं लगाया, उसकी मशक्कत नहीं गई, उसका पसीना नहीं बहा, इसलिए उसको मस्तियां सूझती हैं और अजीब अजीब किस्म के नखरे सूझते हैं। पहले कोई जमीनें बेचता नहीं था, कीमती कीमती जमीनें बेच करके आज कंगाल बन गए। गैर मनकुला जायदाद बेची नहीं जाती, बसाई जाती। परसों मैंने एक हिंदू की दुकान पर आते हुए खाना पान खाया,
जरा दवाई लेता हूँ तो मुंह में कड़वास रहती है। अब भी मेरी तबीयत ऐसी थी। तो बाजू में दुकान थी, तो मैंने कहा क्या होटल बना रहे हो? तो कहा नहीं बापू, खाना कभी बेचने का नहीं, भूखे को खिलाना हो तो खिला देने का, लेकिन खाना कभी बेचने का नहीं। एक हिंदू है, अनाड़ी अनपढ़ है, लेकिन उसकी जिंदगी देखो, खावू कोई दी वेचा ही नहीं, खावू खराबी देवाई कोई नहीं। हदीस में है अफजल सदका अन तुस्बिआ कभी दन जाइया, सबसे बेहतरीन सदका वो है कि भूखा खाना मांगे तो कभी मना मत करो, खिला दो। चाहे हिंदू मांगे कि मुसलमान मांगे, इंसान मांगे कि जानवर मांगे, भूखी मखलूक को खाना खिलाओ। इससे बड़ा सदका और कोई नहीं। कंप्लीटली सदका पहुंच गया, यही पहुंचा। इससे अफजल सदका और कोई नहीं। भूखे को खाना खिलाना अफजल सदका। लिहाजा आयत और हदीस से 3 बातें मालूम हुई। हलाल तय्यब खाना, शरीयत और सुन्नत के ढांचे में रह कर के अमल करना, और अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, दूसरे की तकलीफ को बर्दाश्त कर ले, शिकायत का नाम न ले। ये मरहूम बरसों से मेरे राब्ते में, ये हाफिज अफजल को श्रीनगर में हाफिज बनाया, छोड़ने आते थे बेचारे। खैर, जिंदगी के अजीब रास्ते। कुरान की बेआईनी की तस्वीर, कनाअत पसंद इंसान था, दुख में मुब्तला, कभी जुबान नहीं खोलता था। अजीब कुदरत का अजीब निजाम। एक बेटी हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ाती है, एक बेटी पिछले साल फारिग हुई, एक बेटी पढ़ रही। 4 बेटियों में से 3 को तो मेरे मदरसे में, यानी बच्चियों का मदरसा हम तैयबा के पास चलाते हैं, 450 लड़कियां पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी आलिमा है, कई सालों से पढ़ा रही है। बेटी दूसरी आलिमा हो गई, और माशाअल्लाह इंतहाई समाजी धारा धोरण और सादगी और शरीयत के दायरे में रह करके 4 बेटियों का और 4 बेटे हैं। किस्सा ये हुआ, एक बेटा दूसरा है, 4 महीने में चल रहा है, यूपी में है। यहाँ 3 की तो मुलाकात हुई। छोटा हमजा है, अरबी दौन में दाखिला हुआ। पहले दाखिल करना गए थे, शनिचर को मैं नहीं था, बाहर था, कल छोड़ने आए। सुबह में जाकर मैंने बच्चों से भी कहा कि कल यहाँ बैठा हुआ, वो चेयर पर बैठा हुआ इंसान आज कब्र में सो गया। अब ये छोटा बच्चा मासूम 15 साल का छोड़ने आए मदरसे में। मैं अपने काम में इधर उधर रहा, मैंने बच्चे को बुलाकर तसल्ली दे दी। तो बेटा अब तेरे बाप से कुछ नहीं, जो कुछ है हम ही तेरे माँ बाप हैं। जो मुझे नसीहत वसीयत करनी थी किया। फिर उनको मंगरो लाना था, मैं कहा थोड़ी देर बैठो, फिर अपने आप जाना। फिर इत्तेफाक से मुझे आना पड़ा, मैं कहा चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बाईपास तो इनको उतारा भी, लेकिन देखो मैंने रास्ते में बात निकालते क्या करते हो क्या नहीं। फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा ये फाइबर जब काम होता था तो मिल जाता था, ये वो। मैंने कहा इतना मशक्क़त वाले काम के बजाय कोई मस्जिद पकड़ लो और मस्जिद में काम करो, अल्लाह अल्लाह करो, कुछ काम हो वो करो। लेकिन यहाँ आने के बाद 3 फेरे तो लकड़े के कर भी लाया, फाइबर में 2-3 फेरे लकड़े के कर भी लाया, आंखों से इतना दिखता भी नहीं। इसका नक्शा मैंने हदीसों में मुंतबिक किया और कुरान में मैंने इसको टटोला, हमारे भाई जमाल को। इसकी सीरत को मैंने कुरान में देखना शुरू किया, कैसा सालेह, दीनदार, परहेजगार। मैं तो काफी सालों से इनसे वाकिफ। इस पोजीशन का मर्द अपनी 4-4 बेटी को जब आलिमा बना सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। खाते पीते इंसानों, बहुत इबरत का मकाम है, सबक हासिल करना चाहिए। 4-4 बेटियों को आलिमा बनाया, 2 बेटे में से एक को हाफिज बना दिया, एक आलिम बनाने के लिए कल वक़्फ़ कर दिया। अब मगरिब की नमाज से पहले मेरी आदत है 25 मिनट 20 मिनट में मस्जिद में चला जाता हूँ, दुआ में बैठता हूँ। एक पहले से पढ़ता था, तब से एक निज़ाम है हमारा। मेरा बेटा दुआ के लिए मैं हाथ उठाया तो वहां पहुंच गए,
جلدی جلدی. میں نے کہا خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی، ورنہ ہمت نہیں ہوتی کہ کبھی اس طرح وہ آوے. تو کہا وہ حمزہ کے ابا کا انتقال ہو گیا. تو میری تو طبیعت ادھر سے ادھر ہو گئی. کیا فوراً میں نے فون جوڑا مدرسے میں، دعا کا سلسلہ ختم کر دیا اور کہا ابھی بچے کو 2 استاد سے کہا کہ لے کر آ جاؤ، اور کہا مول صاحب بلاتے ہیں میرے گھر پر لے آؤ. پھر وہاں سے میں ان کو درمیان میں ذہن بناتے بناتے گھر پہنچا گیا. گھر تک لے آیا میں. جب دیکھا تو عجیب نور کا پرتو اس کے جسم میں خدا نے جمع کر دیا تھا. پیشانی بھی عجیب نور کے پرتو کی تھی. اس آدمی نے موت کا پیالہ پیا، لیکن حلال اور طیب کمائی آخر میں کر کے، ریکڑی سے 2 پھیرے کر کے، پھر تھوڑی دیر کے لیے خالی چھاتی میں دکھا ہوا اور چل بسا. کیسی زندگی سیدھی سادی، کیسی سیدھی سادی موت، لائف کیسی سیدھی سادی. کتنا سیکھنے کا ملا، کتنا سیکھنے کا. میں اگلی رات 3 بجے سویا تھا. آج رات طے کیا تھا کہ عشاء پڑھ کر اول وقت میں سو جانا ہے، لیکن اتفاق سے دماغ میں نقشہ گھر چلا گیا. تو عجیب قسم کا ذہن کام کرتا تھا، اور اسی پر قرآن اور حدیث گھومتا رہا دماغ میں، اور اسی کو میں نے جوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مخلوق الحال ساتھیوں کو تلاش کر کے، ان کے سپورٹر بن کر کے. اب یہ بچے سب چھوٹی عمر کے، وہ عمر نہیں ہے کہ جن میں تمیز ہو، وہ تمیز کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں. ان کو ضرورت ہے وڈیل کی. میرے راستے میں اس سے پوچھ لیا تیرا ننیحال کیا ہے، تیرا ددیحال، تیرا ننیحال کیا ہے، تاکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب کوئی کیپیبل آدمی ہے جو ان بچوں کی تربیت کے یہ محتاج ہے. ماں ہے، لیکن عورت ذات ایک حیثیت تک مرد کی سرپرستی ہوتی ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا بہترین گھر مسلمانوں کے گھروں میں وہ ہیں جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. مسلمان محلے میں بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. آقا نے فرمایا میں اور بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ میں رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں ساتھ میں. یا مسلم سماج اور سوسائٹی کی تربیت پیغمبر نے کی. خیر، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. صبح میں نے بچوں کو جوڑ کر کے یاسین پڑھا کر مدرسہ شروع کیا. ایک نظام ہمارا یہ ہوتا ہے، سال کے شروع میں بچوں کو نصیحت کر دیتے ہیں بیٹا اس طرح محنت کر کے سال گزارنا ہے. اللہ سے مدد حاصل کر کے یاسین پڑھ کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا. پھر میں یہاں آ گیا. ایک تربیتی خاکہ طلبہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ سے عاجزانہ درخواست ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی خوب فکر کرو، اس پر سرمایہ لگاؤ. ماشاءاللہ اس بستی سے مدارس کا جو تعاون ہوتا ہے شاید ہندوستان کی سرزمین کی کسی اور بستی سے ہوتا ہو. اسی کے نتیجے میں تعلیم وجود میں آتی ہے. ورنہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے کا زمانہ دیکھو، 50 سال پہلے کا ٹائم دیکھو اور آج کا ٹائم دیکھو. یہ کہنے میں مجھے ذرہ برابر شرم نہیں لگے گی کہ ایک دور تھا اسی مانگرول کی دھرتی پر اور آج تک نوابی سڑکیں موجود ہیں جس میں ہماری برادری بڑد گاڑی لے کر کے گزر جاوے اور بڑد سڑک پر نواب کی پو دے تو وہ دھونا پڑتا تھا پانی سے، ورنہ تو اس کے اوپر ڈنڈ ہوتا تھا. اور آج خداوند قدوس نے اس قوم کو جس کے بیل گاڑے سرکاری نوابی سڑکوں پر چلنے کا حق نہیں رکھتے تھے، آج وہ افسانے بن گئے اور جو ان کی ظلم کے شکار ہوئے وہ اللہ کی کتاب کے مالک بن گئے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ظلم جب سہا جاتا ہے، باپ داداؤں نے سہا، ہم نے تو کیا سہا ہے، لیکن ان کی نسل کی خدا کیسے رعایت کرتا ہے. اسی لیے علمی پروان چڑھاؤ. جتنا علم پروان پائے گا اللہ سبحانہ و تعالی عزت بحال کریں گے. بس ہم ان بچوں سے کہتے ہیں کہ اپنے وڈیلوں کی ماتحتی میں رہ کر، چاہے وہ ننیحال کا خاندان ہو، ددیحال کا خاندان ہو، اپنے پڑوس کے کسی اچھے انسانوں کی رہبری حاصل کر کے
یا کسی اچھے عالم سے رابطے میں رہ کر اب باپ کا سایہ شفقت جب اٹھ چکا تو چچا ہو تو وہ، ماں کا سایہ شفقت نہیں ہے تو خالہ، نانی، دادی، دادا، یہ خاندان کے لوگوں سے رابطے میں رہ کر اپنی زندگی کے کٹھن مراحل میں مشورہ کر کے آگے قدم بڑھا کر اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ایصال ثواب کریں گے۔ مجھے غسل دیتے محمد استاد غسل دے رہے تھے، بہت برگزیدہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ ان کو صحت عافیت دے اور اللہ تعالیٰ خوب انہیں صفات سے مالا مال فرمائے۔ تعجب میں ایک آدمی اس طرح چند گھنٹوں میں روح قبض کر کے دار آخرت کا سفر کر لے، یعنی انسان کی زندگی چند لمحات کی بھی نہیں، چند سیکنڈوں کی بھی نہیں، سیکنڈوں میں کیا سے کیا ہو جائے، کل دھرتی کے اوپر تھا آج دھرتی کے اندر چلا گیا۔ یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جس مالک کی زمین پر ہم آج سکون کے سانس لے رہے ہیں وہ اللہ اندر جانے کے بعد ساری زندگی کے حالات پوچھے گا۔ وہاں کی تیاری کے لیے یہ وقت اللہ نے امانت دیا ہے، اس امانت والے وقت کی ہم قدردانی کرتے ہوئے موت اور ما بعد الموت کی زندگی کی قدر کریں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آگے پیچھے ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لو۔